بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. معزز عزیزان من, ISI نے پاکستان کی انٹیلیجنس نے ایسی 7 بڑی خبریں پاکستان کے اعلیٰ عہدیدارانوں تک پہنچا دی ہے جنہیں جان کر ایک طرف تو پاکستان میں تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے, دوسری طرف بھارت کے بہت بڑے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں. پہلی خبر یہ تھی کہ مودی کا خطرناک منصوبہ, مطلب کہ ایسا کوئی اس نے منصوبہ تجویز دیا ہے جو آنے والے دنوں میں اس کے لیے کارگر اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. مودی کا RSS کو پاکستان کے خلاف سٹرائک اٹیک کا حکم دینا, یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اس کے بعد پاکستان اور چین کی بھارت کو واشگاہ فی الفاظ میں دھمکی. چین اور پاکستان نے بھارت کو ایسی دھمکی کیا دی ہے کہ جس کی وجہ سے پاؤں میں اس کے چھالے بن چکے ہیں. اس کے بعد پاک سرحد پر جوانوں اور اسلحہ میں اضافہ کیا جا چکا ہے. آخر ایسی کون سی نوبت آ چکی ہے کہ یہ اسلحے میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ عالمی ماہرین کی بھی پاک بھارت جنگ کی پیش گوئی ہے. عالمی ماہرین آخر یہاں تک سوچنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ سی پیک پر حملے کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہے اور بھارت کو کیا خدشات فی الوقت لاحق ہو چکے ہیں؟ ان تمام موضوعات پر کھل کے بات کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام موضوعات پر مبنی تمام تر خبریں ملتی رہیں. معزز عزیزان من, تو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت نے سی پیک کے خلاف حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے. یہ منصوبہ شروع ہی سے بھارت کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کے خلاف بھارت کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں اور بیانات آتے رہے ہیں. وہ بہانے سے کوئی نہ کوئی من گھڑت کہانیاں گھڑتا رہتا ہے. پچھلے دنوں بھی اس نے دعویٰ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے. اس طرح کے جھوٹے بیانات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مودی کسی جعلی خبر کا بہانہ بنا کر پاکستان چین کے سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. اسی مقصد کے لیے مودی نے RSS کو پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کا حکم جاری کر دیا ہے. پاکستانی انٹیلیجنس کو بھی اس طرح کی اطلاعات مل چکی تھی, جس کی وجہ سے پاک فوج کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور سرحد پر مزید فوج تعینات کر دی گئی ہے. لیکن دوسری طرف چین نے بھی بھارت کو بتا دیا ہے کہ اس قسم کی حرکت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی اور چین اس طرح کی ناجائز کارروائیوں کو برداشت نہیں کرے گا. چین کے دفتر خارجہ کے اعلامیہ میں بھی ایسی سازش کرنے والوں کو کھلے کھلے الفاظ میں تنبیہ کر دی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہر ممکنہ کارروائیاں مل کر کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے اور سی پیک منصوبے کے خلاف جو بھی سازشیں کی گئیں انہیں پوری طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے گا. پاک چین دوست ایک مثالی دوستی ہے اور یہ مستقبل بنیادوں پر قائم ہے اور کوئی اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتا. یہ صرف سی پیک منصوبے اور معاشی ضروریات کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے. یہ بات واضح ہے کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کی ترقی اور معیشت کے بہتری کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام عالم سے بھی رابطے استوار ہوں گے اور تجارت کو بھی فروغ ملے گا اور دنیا میں قیام امن کی کوششیں بھی کامیاب ہوگی. لیکن ناظرین محترم, بھارت اور امریکہ کو اس کی خاص تکلیف ہے اور یہ دونوں نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس منصوبے کو روکا جائے اور کامیاب نہ ہونے دیا جائے. بھارت اصل میں خطے پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کشمیر سے کولمبو تک کی سرحدیں اس کے زیر نگی ہو جائیں اور ان پر اس کا تسلط قائم ہو سکے. اسی لیے وہ چین کے ساتھ بھی مارکا آ رہا ہے اور لداخ کے میدان میں چین سے شکست بھی کھا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی کسی نہ کسی محاذ پر مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ سی پیک سے توجہ ہٹ جائے. معزز عزیزان من, بھارت ایک ڈھیٹ دشمن ہے. وہ منہ کی کھاتا ہے اور پھر اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے. چین اور پاکستان کی کوشش امن و آشتی کے لیے ہے, لیکن وہ اس کی راہ میں روڑے لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا. چین بھی ایک تحمل مزاج ملک ہے اور امن و آشتی کے ذریعے اپنی معیشت کو آگے سے آگے بڑھا رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑا ہے. چین کی کوشش ہے کہ چین کی سلک روڈ دوبارہ سے بحال ہو اور اس پر آمد و رفت دوبارہ شروع کی جائے اور مختلف ممالک سے رابطے استوار ہوں. معزز ناظرین گرامی, یہ سلک روڈ چین کے ہند خاندان کے دور حکومت میں 207 قبل از مسیح سے سن 220 تک قائم رہی.
اس راستے کے ذریعے مشرقی وسطی، جنوبی ایشیا اور افریقہ اور یورپ تک کے سفر جاری رہے تھے، اور اسی راستے کو بحال کر کے چین ایک دفعہ پھر ان ممالک سے اپنے رابطے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے چین بے انتہا ڈالرز بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ان ممالک کے درمیان انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خاص توجہ دی جا سکے۔ اس انفراسٹرکچر سے معیشت بہتر ہوگی اور غریب ممالک کی معاشی حالت بہتری کی طرف بڑھے گی، لوگوں کی زندگیاں آرام دہ ہو جائیں گی اور مختلف قوموں کے آپس میں روابط قائم ہوں گے اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کے مواقع ملیں گے اور ثقافت کو فروغ ملے گا۔ ان تمام ممالک کو ترقی کی طرف لے جانے کے منصوبے بنائے جائیں گے جن میں چین ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، یعنی سب کچھ چین اپنے کنٹرول میں کر کے سب کی بہتری کے سامان پیدا کرنے کا ضامن بن جائے گا۔ اس طرح چین دنیا کا لیڈر بن جائے گا۔ تو اس سارے منصوبے میں پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا شمالی علاقہ چین کے ساتھ صوبہ سنگیان کے ساتھ ملحقہ ہے۔ اس مقام پر اس سڑک کی بلندی 15,000 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس راستے سے چین کوہ قراقرم سے ہوتے ہوئے بحر ہند کے ساحل کے گوادر تک پہنچ چکا ہے۔ اسے ہی سی پیک کا نام دیا گیا ہے۔ سی پیک چین کی اپنی ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ پاکستان کی ضرورت بن گئی ہے۔ پاکستان اقتصادی طور پر کمزور ملک ہے اور اس پر بیرونی قرضوں کا بہت دباؤ بھی ہے۔ اس صورتحال میں وہ ایسے منصوبے بنانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن چین کے تعاون سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے گا، جس سے بیرونی دنیا کو اعتماد ملے گا اور اس میں بڑی بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اگر یہ منصوبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے اور ہر پاکستانی یہی چاہتا بھی ہے، لیکن چین کی قربت کی وجہ سے گلگت بلتستان اور KPK کے علاقوں پر دشمن ملکوں نے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیا ہے، اور بھارت مغربی طاقتوں کی پشت پناہی میں اس منصوبے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چین کی شرافت دیکھیے کہ اس نے بھارت کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنے کا اندیا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ بھی شامل ہو، لیکن اس نے الٹا پاکستان کو اس منصوبے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی، یعنی اس کا نظریہ نہ کھیلو نہ کھیلنے دو کا ہے۔ چین نے بھارت کی اس بے جا کوشش کو نظر انداز کر دیا ہے اور چپکے سے اپنے کام میں ڈٹا ہوا ہے، لیکن بھارت خطے میں اپنی مناپلی کے خلاف سمجھتے ہوئے اس منصوبے کے در پہ آزار ہے۔ سوائے بھارت کے تمام ممالک جو اس منصوبے میں شامل ہیں ترقی کے خواہش مند ہیں، اور شاید یہ سب کچھ چین کے تعاون اور مدد کے بغیر ممکن نہ ہو سکے کہ چین ہی اس طرح کی بڑی سرمایہ کاری کر سکتا ہے جو اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھارت کو علم ہے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کی معیشت بہتر ہوگی، اور یہی بات بھارت کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف انفراسٹرکچر تیار کیا جائے گا بلکہ صنعتی طور پر بھی ملک میں بہتری آئے گی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات پیدا ہوں گے۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار کے سامان مہیا ہوں گے، غربت میں کمی آئے گی، کسان طبقہ بھی ترقی کرے گا، زراعت میں بھی ترقی ہوگی اور کسانوں کو جدید سہولتیں مہیا ہو سکے گی۔ پاکستان کی خواہش بھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار یہاں آ کر سرمایہ کاری کرے تاکہ پاکستان اپنے بیرونی قرضے اتارنے کی پوزیشن میں آ جائے اور IMF کی شرائط کو پورا کر سکے۔ سی پیک منصوبے سے صنعت زون میں پیداواری صلاحیت بڑھے گی اور ملکی معیشت پر خاطر خواہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی وجہ سے دشمن کو ہماری مستقبل کی ترقی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی اور اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا جائے اور اسے سی پیک سے الگ کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا اور دشمن ہر محاذ پر ناکام ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ کہ اگر آپ بھی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازماً لکھیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔